السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، قیامت کی بیشتر نشانیوں میں اردن کے ایک دریا کا ذکر بڑی کثرت سے ملتا ہے، اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دریا خشک ہو جائے گا تو وہ دور قرب قیامت کا دور ہوگا۔ حال ہی میں اردن کے اس دریا سے متعلق ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے دنیا کو حیران اور پریشان کر رکھا ہے۔ یہودی اس دریا کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اس واقعے کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے، تمام تر تفصیلات ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، دریائے اردن کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ دریا بہت سی تہذیب کے پانی کا اہم ذریعہ رہا ہے۔ دریائے اردن اور دریائے فرات کا ذکر تو قرآن مجید اور بائبل میں بھی آیا۔ کرسچنز کے مطابق جب بنی اسرائیل کو ایک شہر کی طرف بھیجا گیا جہاں وہ امن سے رہیں گے، تو وہ بنی اسرائیل دریائے اردن پار کر کے ہی اس شہر کی طرف گئے تھے۔ دریائے اردن نے مشرق وسطی ممالک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پیارے دوستو، جب ہم دریائے اردن کی تاریخ اور اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس دریا نے اس خطے کی ثقافت، مذہب اور سیاست کی تشکیل میں کس طرح اہم رول پلے کیا ہے۔ یہ دریا کرسچن کی روزی روٹی کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ ماہرین ماحولیات کا کہنا ہے کہ یہ دریا سیوریج کے پانی سے بہت زیادہ آلودہ ہو چکا ہے۔ دریائے اردن، جسے انگریزی میں جارڈن ریور کہا جاتا ہے، اس کے خشک ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں نے پانی کو حد سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شرعی ضرورتوں کے لیے بہت زیادہ پانی یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک کا انحصار زراعت پر تھا، اس لیے دریائے اردن سے پانی لے کر اسے زراعت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دریائے اردن کے خشک ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں یہودیوں کی طرف سے اس پر کئی ڈیمز تعمیر کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے زیادہ ڈیمز کی تعمیر کی وجہ سے آہستہ آہستہ دریا کی سطح کم ہوتی رہی، اور اب دریائے اردن کافی حد تک سوکھ چکا ہے۔ البتہ یہ دریا ابھی مکمل طور پر سوکھا نہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے اس کی پانی اور بہاؤ میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں موسمیاتی چینجنگ، پانی کے استعمال میں اضافہ اور آلودگی شامل ہے۔ پیارے دوستو، دریائے اردن کا خشک ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دریائے اردن کے خشک ہونے سے متعلق ایک حدیث بھی موجود ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ قیامت آنے سے پہلے 3 مشکل سال آئیں گے، جن میں مختلف قحطوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلے سال میں آسمان سے 1/3 بارش کم ہو جائے گی اور زمین پر 1/3 پیداوار روک لی جائے گی۔ پھر دوسرے سال آسمان 2/3 بارش نگل لے گا اور زمین بھی 2/3 زرعی پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال میں اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور آسمان مکمل طور پر بارش روک لے گا اور ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا۔ اسی طرح زمین بھی اپنی پیداوار ختم کر دے گی۔ دوستو، دریائے اردن کی وادی میں کئی آثار قدیمہ دریافت کیے گئے۔ سن 2011 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں پرانی کھیتی چھتوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا۔ وہ چھتیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ کسی زمانے میں یہ علاقہ بہت زیادہ زرخیز ہوا کرتا تھا۔ سن 2013 میں ماہرین آثار قدیمہ نے وادی اردن میں 3 گرجا گھروں کو بھی دریافت کیا۔ یہ ایسے چرچ تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 4 یا 5ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیے گئے تھے۔ دوستو، اس کے علاوہ سن 2014 میں وادی اردن میں پتھر کے کسی مجسمے میں بھی دریافت کیے گئے۔ ان مجسموں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 1000 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ ان میں شیر، اونٹ اور گھوڑوں سمیت مختلف قسم کے جانوروں کے مجسمے موجود ہیں۔ ان سب کے علاوہ بہت سی آثار قدیمہ دریافت اردن کی وادی میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ دریافت اس خطے کی تاریخ اور ثقافت کی ایک جھلک فراہم کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یہاں ایک حدیث میں قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کے دوران کبھی اپنی آواز آہستہ رکھی اور کبھی اونچی رکھی۔
یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ وہ کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام میں ہم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ہم میں شدید تاثر کو بھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں ہیں، یعنی کہ بہت قریب۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم لوگوں یعنی حاضرین پر دجال کے علاوہ دوسری جہنم کی طرف بلائے جانے والوں کا زیادہ ڈر ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے بیچ موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک نوجوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ تم میں سے جو اسے پائے وہ سورہ کہف کی شروعاتی آیات کو پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن۔ ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، دوسرا دن ایک مہینے کی طرح، تیسرا دن ایک ہفتے کی طرح، اور باقی سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دن جو ایک سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کا کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا، اسی کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، زمین میں اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا اور وہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی باتیں مانیں گے۔ وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائے گا، اور جب وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین فصل اگائے گی۔ شام کے وقت میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے۔ پھر اسی طرح وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ لوگ اس کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے، اور جب وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی بھی چیز ان کے ہاتھ نہیں ہوگی۔ وہ بنجر زمین سے گزرے گا، اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو وہ اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ وہ اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی حصے میں ایک مینار کے قریب 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنے سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، وہ سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہ ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ پھر آپ علیہ السلام دجال کو ڈھونڈیں گے تو مقام لد کے مقام پر پائیں گے، اسے وہیں پر قتل کر دیں گے۔ پیارے دوستو، ہمیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ قیامت بہت قریب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور تمہیں کیا پتا کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں کہ کیا پتا کب قیامت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔